وہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 نمبر یہ آیت ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کو منور کرنے والا ہے، ان کو روشن کرنے والا ہے، یعنی منور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کر دینے والا ہے۔ مثل نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال، کمشکات، ایک ایسے تاک کی طرح ہے کہ فیہا مصباح، اس کے اندر، اس تاک کے اندر ایک بڑا چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے ایک فانوس کے اندر رکھا ہوا ہو، اور اس چراغ کے فانوس میں رکھنے کی وجہ سے جیسے اس چراغ سے روشنی پھیل رہی ہے تو کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے، روشن چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یعنی وہ چراغ جو ہے مبارک درخت زیتون سے، یعنی اس کے تیل سے جلایا گیا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کی روشنی پھیل جائے، دور دور تک جائے، اگرچہ کہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ کہ یہاں پہ مثل نوری ہی، اللہ کے نور کی مثال ہے، تو یہاں نور سے مراد، دوسرے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال۔ مثل نوری ہی یعنی اللہ کے نور، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال، اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ کچھ چیزیں بیان فرمائی۔ ایک دیوار ہوتی ہے، دیوار میں تاک بناتے ہیں، کھڑکی نما بناتے ہیں، ایک تو کھڑکی تو باہر کھلتی ہے، تاک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوراخ بنا دیا چوکور سا، اس میں کبھی کوئی چیز رکھی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز رکھی جاتی ہے، دیوار ہے پوری بنی ہوئی، اور اس میں ایک چوکور تاک بنا دیا گیا۔ اب تاک آپ دیکھیں گے کہ وہ پیچھے سے بھی بند ہوتا ہے، دائیں بائیں سے بھی بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صرف آگے کی طرف سے وہ کھلا ہوتا ہے۔ کہا کہ اس طرح کا ایک تاک ہے، اس میں چراغ رکھا گیا، جیسے پہلے کے دور کے اندر اور آج بھی کئی مقامات پر چراغ رکھتے ہیں ایسے تاک کے اندر، خصوصاً درگاہ وغیرہ پر چراغ رکھا گیا۔ اب چراغ جو ہے اس کو ویسے ہی نہیں رکھ دیا گیا، بلکہ اس کو ایک فانوس کے اندر رکھا گیا، اس کو ایک فانوس کے اندر رکھا گیا۔ اچھا، اب یہ جو بیان کی نا بات، اس میں اصل مقصود روشنی کا تیز سے تیز ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ ہونا ہے، کیونکہ اگر تاک نہ ہو، تاک نہ ہو بلکہ اس کی جگہ کھڑکی ہو کوئی، اس کھڑکی کے اندر اگر چراغ کو رکھ دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کبھی روشنی ادھر جائے گی، کبھی ادھر جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے وہ بجھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جب تین طرف سے وہ تاک بند ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ روشنی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگی، بلکہ وہ نہ اس کی روشنی اس طرف جائے گی، نہ روشنی اس طرف جائے گی، نہ پیچھے کی طرف جائے گی، بلکہ ایک ہی طرف سے وہ روشنی آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک ہی طرف سے وہ روشنی آ رہی ہوگی تو اس کی روشنی بہت تیز ہوگی، روشنی بہت تیز ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس چراغ کو ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا، کیونکہ اگرچہ وہ تاک کے اندر ہے لیکن لو جو ہے وہ ہلکی سی ہوا سے بھی کیا ہے، ٹمٹماتی رہتی ہے، ہلتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی کامل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ روشنی ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی روشنی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ فرمایا کہ اس کو ایک فانوس کے اندر رکھ دیا گیا، ایک خوبصورت فانوس کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو اب جب فانوس کے اندر وہ آ جائے گی، شیشے کا وہ فانوس ہوگا، تو روشنی ایک تو ادھر ادھر نہیں ہوگی، دوسرا وہ شیشے کے فانوس کی وجہ سے اس کی روشنی تیز ہو جائے گی۔ جیسے بلب ہوتا ہے، بلب جو ہے اس میں شیشہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی روشنی کیا ہوتی ہے، آگے سے آگے پھیلتی ہے۔ اسی طرح لالٹین ہوتی ہے، ہم نے دیگر چیزیں دیکھی ہیں، وہ شیشے کے اندر کیوں ہوتی ہیں کہ اس سے اس کی روشنی یہ بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکہ، کہ جو چراغ ہوتا ہے وہ مختلف تیلوں سے جلایا جاتا ہے، یعنی اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کہ تیل ڈال کر ہی یہ سلسلے ہوتے تھے۔ اب تیل بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی 50 قسم کے تیل آتے ہیں، زیتون کا تیل آتا ہے، تو بادام کا تیل آتا ہے، اخروٹ کا تیل آتا ہے، سرسوں کا، کھوپرے کا، مختلف قسم کے تیل آتے ہیں۔ کوئی روشنی کے لیے کفایت کریں گے، کچھ کفایت نہیں کریں گے، کچھ جلانے کے کام آتے ہیں، کچھ جلانے کے کام نہیں آتے ہیں۔ ان تمام تیلوں کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو تیل ہوتا ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ بہترین تیل جو ہوگا وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ چراغ جو ہے کوئی ایویں عام سے تیل سے نہیں جلایا گیا، بلکہ یہ تیل کون سا ہے، زیتون کا تیل ہے، اعلیٰ تیل ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیتون کا تیل ہوتا ہے نا، اس کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔
کسی مقام کے زیتون کا حال الگ ہوگا، کسی مقام کے زیتون کا حال الگ ہوگا. یعنی جو زیتون کھانے کو بھی ملتے ہیں تو اس کی بھی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں. بعضوں میں وہ چیز نہیں ہوتی جو دوسری چیزوں کے اندر ہوتی ہیں. عرب کے اندر والے ہوں گے وہ بہت اچھے ہوں گے. یعنی یہ جو زیتون ہوتا ہے یہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے. تو یہاں بعض جو زیتون کے درخت ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ ایسے زیتون کے تیل ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی حدت پائی جاتی ہے اور ایسی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی جو چمک ہوتی ہے اس کی اور اس کے اندر بھڑکاؤ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اگر اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے نا تو وہ خود بخود بھڑک اٹھیں گے. ایسا لگتا ہے کہ خود بخود وہ بھڑک اٹھیں گے. یعنی ان کی کوالٹی کی وجہ سے، ان کی کنڈیشن کی وجہ سے ایسا ان کا حال ہے کہ وہ خود بخود بھی بھڑک سکتے ہیں. ان کو آگ لگانے کی حاجت نہیں ہے، وہ خود ہی روشنی دینا شروع کر دیں گے، خود ہی ان سے روشنی آنا شروع ہو جائے گی. یہ مثال دی اس کے اندر کہ شجرہ مبارکہ جو زیتون کا ہے اس کے تیل سے جو ہے اس چراغ کو جلایا گیا کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک روشن ستارہ ہے. یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ یہ چراغ جو ہے خود بخود جل جائے، قریب ہے کہ خود بخود جل جائے اگرچہ کہ آپ اس کو آگ نہ لگائیں. تو یہ ساری مثالیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی ہیں. یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کمشکاتن، اس نور کی مثال کیا ہے؟ جیسے تاک ہے. تو فرمایا اس سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے. مشکات سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے. اور مصباح سے مراد یعنی بڑے چراغ سے مراد، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے، حضور علیہ السلام کا دل مبارک ہے. اور یہ جو فانوس فرمایا زجاجہ، جس کے اندر وہ چراغ موجود ہے یعنی دل اقدس موجود ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے. تو یہ بتا دیا کہ جس طرح ایک چراغ ہے، اس چراغ کو ایک خاص اہتمام کے ساتھ ایک تاک کے اندر رکھا گیا جس کے ذریعے سے روشنی کیا ہے دور دور تک پھیل رہی ہے، اور فانوس کے ذریعے اس کی حفاظت کر دی گئی ہے کہ اب اس چراغ کے بجھنے کا اندیشہ نہیں ہے، اس چراغ کے بجھنے کا اندیشہ نہیں ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل اقدس ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے، اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے. پھر یہ بیان فرمایا کہ وہ چراغ جو ہے مبارک زیتون کے جو تیل ہے اس سے جلایا گیا ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے تو بھی کیا ہے کہ وہ روشنی دینا شروع کر دے. تو فرمایا یہی حال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان نہ بھی فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات جو ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. یعنی جس طریقے سے وہ زیتون جو اعلیٰ درجے کا ہے کہ جس کو ہمیں آگ لگانے کی حاجت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم روشنی حاصل کریں، وہ خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی روشنی دینا شروع کر دے گا، اس کی جو تیزی ہے اس کی وجہ سے ہمیں روشنی ملنا شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا حال ہے کہ اگر اعلان نہ بھی فرمائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سے وہ روشنی ہے، آپ کی وہ اخلاق ہیں، وہ حالات ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر مکمل ایک فصل باندھی ہے اس پر، اور بہت سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ذکر کیے ہیں کہ جس میں نبوت کے اعلان سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے واقعات صادر ہوئے کہ جو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. جیسے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ جب پیدائش ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک نور نکلا کہ جس کی روشنی میں آپ نے جو ہے وہ شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. جب ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ چاک ہوا تو آپ اس وقت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں موجود تھے، تو وہ گھبرا گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کی والدہ کو کیا جواب دیں گے. تو یہ لے کے فوراً حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئیں. تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئیں کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، جب یہ فوراً چھوڑنے آ گئی، ورنہ انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. 2 سال کے بعد بھی اجازت لے کے گئی تھیں کہ کچھ ہمارے پاس رہنے دے مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ چھوڑنے آ گئی ہیں تو کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو پوچھا تو کیا ہوا، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی جنات والا واقعہ ہو گیا، یہ جو سینہ مبارکہ چاک کیا 2 بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلے گئے. تو وہ ڈر گئی تھیں، خوف میں آ گئی تھیں. تو انہوں نے بتایا بھی اس طرح کا واقعہ ہو گیا. تو فرمایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ ہو نہیں سکتا. پھر وہ کمالات ذکر کیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ان کے ساتھ ہوتے تھے اور پیدائش کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ پیش آئے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ شام جانا، بحیرہ راہب کا دیکھنا کہ درخت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر رہے ہیں. تو بہت سارے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اظہار نبوت سے پہلے ہی ایسے پیش آئے تھے کہ جو اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی تھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ مثال دے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے نور ہونے کے بارے میں سمجھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے. مثل نورہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مثال یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا نور قرار دیا ہے، اپنا نور قرار دیا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، تو یہ اس کا ثبوت اس آیت سے ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر دلائل پیش کیے علماء کے حوالے سے کہ کس کس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہاں مراد لی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قال کعب الاحبار وابن جبیر المراد بالنور الثانی ہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کعب الاحبار اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو دونوں جلیل القدر تابعی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نور سے مراد جو ہے نور ثانی سے مراد مثل نوری ہی، جو دوسرا نور، پہلے تو اللہ نور السماوات والارض ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ تو اللہ کی ذات مراد ہے۔ مثل نوری ہی، اللہ کے نور کی مثال، اس سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو معنی کیا بنے گا؟ اللہ کے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وقولہ تعالی مثل نورہ ای نور محمد، پھر فرماتے ہیں وقال سہل بن عبد اللہ المعنی اللہ ہادی اہل السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں والے اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں، مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کے اقوال ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتے ہیں۔ سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر تستری کے نام سے، تفسیر تستری کے نام سے ان کی تفسیر ہے جو مکمل شائع نہیں ہے، اس کے کچھ اجزاء یہ شائع ہوئے ہیں۔ اس میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اس زمین و آسمان کے نور سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل آسمان کو، آسمان والوں کو اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے، آسمان والوں کو اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ کے نور ہونے سے مراد کیا ہے؟ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ پھر اگلے جز کی تفسیر کرتے ہیں یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مثل نورہ ای مثل نور محمد اذا کان مستودعا فی الاصلاب کمشکات صفتها کذا، یعنی جو پیچھے ہم نے ساری بات ذکر کی ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی حالت اس طریقے سے ہے، جن کی صفت اس طریقے سے ہے۔ یہ ساری بات انہوں نے بیان کی۔ فرماتے ہیں واراد بالمصباح قلبہ، مصباح سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے، یعنی مصباح چراغ کبیر، بڑے چراغ سے، اور زجاجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ ہے۔ تو یہ جو سینہ مبارکہ اور دل مبارکہ ہے کأنہ کوکب دری، گویا کہ یہ کیا ہے؟ چمکدار ستارہ ہے، گویا کہ یہ چمکدار ستارہ ہے۔ کس طریقے سے؟ لما فیہ من الایمان والحکمہ، کہ اس کے اندر ایمان و حکمت یہ بھرے ہوئے ہیں۔ اور شجرہ مبارکہ جو زیتون کا درخت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں ای من نور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہاں پر زیتون کے درخت سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک روشن ہے وہ کون سا نور ہے؟ فرماتے ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارکہ سے ہیں، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کے نور ہوئے، یعنی با اعتبار جسمانی اعتبار سے، ورنہ حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے، ٹھیک ہے۔